شکور صاحب کی بیٹی ایک مشہور میڈیکل کالج میں MBBS کر رہی تھی۔ شکور صاحب کے کالج فیلوز نے ری یونین کا ایک پروگرام بنایا اور کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، بس ہمارا رابطہ فون پر ہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ری یونین ہوتا ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں۔ شکور صاحب اپنے دوستوں سے ملنے لاہور روانہ ہوئے۔ ایک بڑے سے ہوٹل میں انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا۔ 25 برس بعد ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے۔ رات کو ان کا اسٹے اسی ہوٹل میں ہوا تھا۔ صبح فجر کی نماز کرنے کے لیے شکور صاحب ہوٹل کے کمرے سے باہر جانے لگے تو اس کی روح کام گئی جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی سجل ساتھ والے کمرے سے باہر نکل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ شکور صاحب شرم سے پانی پانی ہو گیا اور اپنا منہ چھپا لیا۔ گھر جا کر شکور صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنی بیٹی کو فون مل اور اس کو کہو کہ تمہارے باپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، جلدی سے اپنے باپ سے مل لو۔ سجل نے جب یہ سنا تو بھاگی ہوئی چلی آئی، مگر وہ جیسے ہی گھر کی دہلیز پر پہنچی تو شکور صاحب ایک ٹیچر تھے اور بڑے محنتی ٹیچر تھے۔ اس کی شادی کو 10 برس ہو چکے تھے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ حالانکہ میاں بیوی دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے یہی کہا کہ قدرت کی طرف سے دیر ہے، میڈیکل کے لحاظ سے آپ دونوں فٹ ہیں اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے ہاتھ دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں، آپ ان پر امید رکھیں، اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر دونوں کو تسلی ضرور ہوئی، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کی عمر بڑھ رہی ہے اور بڑھتی ہوئی عمر اس عمر کے ساتھ ان کے والدین بننے کے چانسز کم ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ شکور صاحب بچوں سے بہت محبت کرتے۔ اسکول میں اسے ہر بچہ اپنا بیٹا اور اپنی بچی لگتی۔ اکثر اوقات جب وہ دوست اس سے کہتے کہ آپ دوسری شادی کر لیں تو وہ مسکرا کر یہی کہتا کہ میں بچوں کی وجہ سے کیسے شادی کروں، حالانکہ اسکول میں میرے سارے بچے اپنے ہیں، مجھے بہت عزیز ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی بیوی کوثر نے ایک بار کہہ بھی دیا تھا کہ آپ دوسری شادی کر لیں اور میں تو خود یہی چاہتی ہوں کہ آپ کو جس چیز کی اجازت دیتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں، لیکن وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ کر یہی کہتا کہ دوبارہ ایسے منہ سے الفاظ نہیں نکالنے، ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے اور میں یہ قسم نہیں توڑ سکتا، اگر قسمت میں ہوگا تو میری اولاد ضرور ہوگی۔ اب جب گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوتے تو پڑوسیوں کی بچی جس کا نام سجل تھا وہ ہر وقت شکور صاحب کے انتظار میں رہتی، کیونکہ شکور صاحب اکثر اپنی جیب میں چاکلیٹ، ٹافیاں یا بچوں کی کھانے پینے کی چیزیں رکھتا تھا۔ ایسے سجل سے بہت محبت تھی، یہ 3 سالہ بیٹی اسے بہت عزیز تھی اور آتے جاتے اسے کھانے کی چیزیں دیا کرتے، جس کی وجہ سے بچی شکور صاحب سے کافی مانوس ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ مسجد سے واپس آئے تو بچی رستے میں موجود نہیں تھی۔ وہ گھر چلے گئے کہ عاشق صاحب اور سب کافی اداس تھے کیونکہ سجل اسے نظر نہیں آئی تھی۔ اسی طرح صبح بھی وہ گلی میں نظر نہیں آئی تو شکور صاحب نے پڑوسیوں کے گھر پر دستک دی۔ سجل کا باپ سامنے آیا تو اس نے کہا کہ سجل نظر نہیں آ رہی، خیریت تو ہے؟ سجل کے والد نے بتایا کہ 2 دن سے سجل کو بخار ہے، وہ گھر میں ہی موجود ہے۔ شکور صاحب ان کے گھر گئے، بچی کو پیار کیا اور سجل بھی اسے دیکھ کر کافی خوش ہوئی۔ ایک دن شکور صاحب اسکول سے واپس آیا تو محلے میں کہرام بچا ہوا تھا، رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شکور نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اختر صاحب جو کہ سجل کے والد تھے وہ اپنی فیملی کو لے کر شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی جا رہے تھے کہ راستے میں موسم خراب ہونے کی وجہ سے ان کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ابتدائی طور پر خبر یہی ہے کہ ساری فیملی اس حادثے میں جاں بحق ہو چکی ہے۔ شکور نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اختر کی فیملی کا تو اسے افسوس تھا، سب سے زیادہ اسے سجل کے بارے میں فکر تھی کیونکہ سجل بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ وہ پریشان ہوا اور پھر گاڑی نکال کر جائے وقوع پر پہنچنے کی کوشش کی۔ یہ ملتان کے قریب حادثہ پیش آیا اور انہیں بتایا گیا کہ فیملی کی لاشیں نشتر ہاسپٹل میں شفٹ کی گئی ہیں۔ شکور صاحب اپنے دوست کے ساتھ ہی ملتان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ راستے میں رو رہے تھے جبکہ اس کا دوست اسے تسلی دے رہا تھا کہ صبر سے کام لو، لیکن شکور یہی کہا کہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں، اور جیسے ہی ہسپتال پہنچے
تو انہیں بتایا کیا کہ 4 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جبکہ ایک بچی شدید زخمی ہے اور ICU میں ہے۔ اس کا سن کر اسے کافی افسوس ہوا، لیکن جب سجل کی فیملی کی اسے پتا چلا کہ سجل کی سانسیں باقی ہیں تو وہ اب بھی زندہ ہے، تو وہ مسجد کی طرف بھاگا، وضو کر کے نماز ادا کی اور پھر سجل کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے لگا۔ پھر جب ہسپتال واپس آیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ سجل کی حالت اب خطرے سے باہر ہے اور آپ کی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک بار سجل سے بات کرنا چاہتا، اس کی آواز سننا چاہتا۔ جب وہ اپنی توتلی زبان سے شکور صاحب سے چاکلیٹ مانگتی تو شکور کو اندر سے خوشی محسوس ہوتی۔ پھر جب سجل کو ہوش آیا تو شکور نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کافی عرصے بعد وہ سجل کی آواز سن رہا تھا۔ اس نے بچی کو سینے سے لگایا اور خود بھی بچوں کی طرح رونے لگا۔ شکور صاحب کا دل بہت نرم تھا، بہت احساس طبیعت کا مالک تھا۔ جب بچی کی نگاہیں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن اسے اپنی ماں کہیں بھی نظر نہیں آئی تو یہ لمحہ شکور کو اندر سے بہت کمزور کر دیتا۔ وہ بچی کو واپس لایا، سجل کا دادا جو گھر میں اکیلا تھا۔ شکور اس بزرگ کے پاس آیا اور کہا کہ بابا جی، آپ کی پوتی کو گود لینا چاہتا ہوں۔ میں تو شروع سے اسے بہت چاہتا تھا اور اس کے اچھے نصیب کی دعائیں کرتا۔ بدقسمتی سے یہ حادثہ پیش آیا اور سجل اپنے والدین سے محروم ہو گئی۔ میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ کیا میں آپ کی پوتی کو گود لے سکتا ہوں؟ سجل کے دادا نے بھی یہی کہا کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، عمر کی اس حصے میں ہوں کہ میں خود بھی محتاج ہوں، میرا سارا گھر برباد ہو چکا ہے اور میں اس بات کی امید ہے کہ تم سجل کا بہت خیال رکھو گے، اسے دل کے قریب رکھو گے، اور اس سے زیادہ کی خوشی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ سجل تمہارے زیر سایہ رہے۔ شکور صاحب نے سجل کو گود لے لیا اور اسے اپنے گھر لایا۔ شکور صاحب کی بیوی کوثر نے بچی کو سینے سے لگایا۔ دونوں نے سجل کو اتنا پیار دیا کہ اسے محسوس تک نہ ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا۔ اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی، اس بات کا علم نہیں تھا، وہ سب بھول چکی تھی۔ شکور اور اس کی بیوی ہی والدین سمجھتی اور ان سے بے پناہ محبت کرتی اور لگاؤ رکھتی۔ اس نے بچی کو ایک اسکول میں اچھے میں ایڈمیشن دلوایا، خود اس کی تربیت کی، اس کی تعلیم پر توجہ دی، کیونکہ شکور صاحب کی بہت بڑی خواہش تھی اگر اس کی اولاد ہوئی تو وہ انہیں ڈاکٹر بنائیں گے، اور سجل کے لیے وہ بھرپور محنت کر رہا تھا۔ شکور صاحب کی محنت رنگ لائی اور اس کی بیوی کو لاہور کی ایک مشہور اور اچھے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا۔ یہ خبر شکور کے لیے بہت بڑی تھی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے محلے کے تمام بچوں میں مٹھائی تقسیم کی اور اپنی بچی کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا بھی کروائی۔ خوشی سے محلے کے بزرگ عورتوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ اماں جی، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری بیٹی سجل اب ڈاکٹر بننے جا رہی ہے اور میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ ادھر اسی گاؤں میں ایک ہسپتال بنائیں گے، تمام غریبوں کا مفت علاج ہوگا، اور یہ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں۔ بزرگ عورتیں جب شکور صاحب کی یہ باتیں سنتی تو خوش ہوتی، ان دل سے اسے دعائیں دیتی۔ شکور صاحب کبھی کسی کو دکھ میں دیکھ نہیں سکتے تھے، اکثر وہ غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کیا کرتے، اور اس کی یہی عادت تھی جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے، اور وہ ایسے مدد کرتے کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوتی۔ حالانکہ اس کی بیوی کوثر اس چیز سے ناواقف تھی کہ وہ ایک بیوہ عورت کی پچھلے 8 برس سے کفالت کر رہے ہیں، بڑی ہی رازداری سے۔ جیسے ہی اسے تنخواہ ملتی تو اپنی تنخواہ میں سے وہ 10,000 روپے ماہانہ اس بیوہ عورت کی مدد کیا کرتے۔ 10 سال تک کے بعد اس کی بیوی کو پتہ نہ چل سکی، جبکہ ایک بار بیوہ عورت بازار میں کوثر سے ملی۔ جب اس سے کوثر سے سامنا ہوا تب اس نے کوثر کو سلام کیا اور کہا، اللہ بھلا کرے آپ کے شوہر کا۔ آپ کا شوہر ایک انسان نہیں بلکہ انسان کے روپ میں ایک فرشتہ ہے، اور ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اس نے کوثر کو بتایا کہ آپ کے شوہر کی مدد کی وجہ سے میرے گھر کا راشن پورا رہتا ہے اور کبھی کسی چیز کی کمی نہ آئی۔ یہ سن کر کوثر کافی خوش ہوئی اور اس نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے نہ کیا، بلکہ کوثر نظر میں تو اس کی شوہر کی عزت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔
شکور صاحب کا سب سے بہترین اور قریبی دوست جو سعودی عرب میں نوکری کرتا تھا، پچھلے 20 برس سے وہ سعودیہ میں رہ رہا تھا، جب وہ اپنے وطن واپس آیا تو شکور سے یہی کہا کہ میرا ایک منصوبہ ہے اور اس منصوبے نے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں دوستوں کا ایک ری یونین کرنا چاہتا ہوں، وہ دوست جن کا فون پر تو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہے لیکن ایک دوسرے سے ملے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ شکور کو یہ بات بہت اچھی پسند آئی اور اس نے اپنے دوست صابر کو اس بات کا یقین دلایا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ انہوں نے فون پر ایک دوسرے سے رابطہ کیا۔ یہ تقریباً 10 دوست ہیں جو اس کے کالج کے زمانے کے دوست تھے اور ان کی آپس میں کافی گہری دوستی تھی۔ شکور اور صابر کی مدد سے وہ سب اس بات پر راضی ہو کہ فلاں تاریخ کو ہم لوگ لاہور میں جمع ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، تقریباً 3 سے 4 دن ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتائیں گے اور اپنی تمام پریشانیاں بھول کر کالج کے سنہری دور کی یادیں تازہ کریں گے۔ اس کے بعد صبح ہی شکور صاحب تیاری کرنے لگے۔ بیوی سے یہی کہا کہ اگر تم نے سجل کے لیے کچھ بنایا ہے تو وہ بھی مجھے دے دو۔ اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے کے بعد میں سجل سے اپنی بیٹی ملنے ضرور جاؤں گا۔ فون پر تو اس سے رابطہ رہتا ہے لیکن جب تک میں اپنی بیٹی کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ اب تو تقریباً 3 ماہ ہونے والے تھے۔ سجل ادھر ہاسٹل میں رہتی۔ بیوی نے کچھ کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں جو سجل کو بہت پسند تھی وہ بھی شکور صاحب کے بیگ میں ڈالی اور پھر شکور صاحب لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ بہت خوش تھے، کافی عرصے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل رہے تھے، ایسے دوست جو اس کو اپنا بھائی سمجھتے اور اس کی محفل میں رہتے۔ شکور صاحب کو کبھی بھی تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ شکور صاحب لاہور پہنچے۔ 25 برس بعد دوستوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو انہیں خوشی ہوئی، انہیں سارے غم بھول چکے تھے۔ ایک بڑے سے گرینڈ ہوٹل میں انہوں نے ایک پارٹی کا اہتمام کیا، تمام دوستوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر پورے انجوائے کیا۔ اپنی اس ملاقات میں انہوں نے کالج کے سنہری دور کو یاد کیا اور اس چیز پر سب متفق ہوئے کہ کالج میں وہ دن سب سے بہترین دن تھے۔ حالانکہ زندگی میں کافی غم بھی آئے، خوشیاں بھی نصیب ہوئی، لیکن یہ دور اپنی نوعیت کا بہترین دور تھا۔ اسی ہوٹل میں انہوں نے قیام بھی کیا۔ 3 دن کے لیے انہوں نے ہوٹل کے وہ 2 کمرے بک کروائے۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو تھوڑی دیر بعد شکور صاحب اپنے بستر سے اٹھے، ہوٹل کے کمرے سے باہر نکلے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سجل کو دیکھا جو اسی ہوٹل کے ساتھ والے کمرے سے باہر ایک لڑکے کے ساتھ آ رہی تھی۔ شکور صاحب نے جلدی سے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور پھر واپس کمرے کی طرف آئے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی یقیناً ہوٹل میں ایک لڑکے کے ساتھ رات گزار کر جا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا اس کی جان نکلنے والی ہے۔ طبیعت زیادہ بگڑی تو دوست اسے جلدی سے ہسپتال لے کر آئے۔ وہ بار بار شکور سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، پہلے بھی آپ کی طبیعت ایسے خراب ہوئی؟ لیکن اس نے کہا ہاں پہلے بھی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے دوستوں سے جھوٹ بولا اور کہا کہ میں واپس گھر جانا چاہتا ہوں، حالانکہ میرا ارادہ یہی تھا کہ 1 ہفتہ تک ہم یہاں سٹے کریں، انجوائے کریں، لیکن اچانک ایسا معاملہ پیش آیا کہ اب مجھے واپس جانا پڑے گا۔ دوست اس پر زور دے رہے تھے کہ ہسپتال میں کچھ عرصہ مزید ایڈمٹ ہوتے مکمل صحت یاب ہو جاؤ گے، لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ادویات ڈیلی کی بنیاد پر لیتا ہے، گھر میں رہ گئی ہیں اور میرا واپس گاؤں جانا بہت ضروری ہے۔ وہ کیسے واپس گاؤں پہنچا اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ سارے راستے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ میرے پیار میں، میرے محبت میں کسی قسم کی کمی تھی، لیکن اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ ایک غیر مرد کے ساتھ وہ ہوٹل میں کیا کر رہی تھی؟ اس طرح کے سوالات اس کے دماغ میں آ رہے تھے اور وہ اسے بار بار پریشان کر رہے تھے۔ گھر آیا تو اس کا چہرہ دیکھ کر کوثر کی آنکھیں باہر آ گئی۔ وہ پریشان ہوئی، اپنے شوہر سے یہی کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ 1 ہفتہ کہہ کر آپ گئے تھے
کہ میرا سٹے 1 ہفتے کا ہے اور دوسرے ہی دن لاہور سے واپس کیوں آئے؟ اپنی اللہ خیر کرے سب خیریت تو ہے۔ وہ اپنی بیوی کو کوئی جواب نہ دے پایا اور پلنگ پر لیٹ کر اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ کافی پریشان تھا۔ بیوی اس سے بار بار پوچھ رہی تھی لیکن وہ بیوی کو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ آخر کوثر نے اس کا بیگ کا جائزہ لیا تو اس میں کھانے پینے کی چیزیں ابھی ویسی کی ویسی پڑی تھی جو کہ اس نے اپنی بیٹی سجل کو دینی تھی۔ کوثر نے شوہر سے پوچھا کہ سجل کے پاس نہیں گئے کیا؟ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ خدارہ کچھ تو بولیے، سجل خیریت سے تو ہے؟ ہماری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ خدارہ کچھ تو بولیے، سجل خیریت سے ہوتا ہے؟ ہماری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ شکور اس لہجے سے کہا کہ مر گئی تمہاری بیٹی۔ اب ہم شروع سے ویسے ہی تھے جیسے 10 سال پہلے اولاد بے اولاد تھے، شاید ہماری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ یہ سن کر کوثر کی چیخیں بلند ہوئی۔ آپ مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ خدارہ کچھ تو بولیے، سجل خیریت سے تو ہے؟ ہماری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ شکور نے اداس لہجے میں کہا کہ مر گئی تمہاری بیٹی۔ ہم شروع سے ویسے ہی ہیں جیسے 10 سال پہلے تھے، بے اولاد، شاید ہماری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ یہ سن کر کوثر کی چیخیں بلند ہوئی۔ وہ کہنے لگی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے میری سجل کو؟ شکور نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے سب کچھ بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے اپنی بیٹی کو کال کرو، اس سے کہو کہ تمہارے باپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، جلدی سے گھر واپس آئے اگر اپنے باپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو۔ آنے میں تاخیر مت کرنا۔ کوثر کی سانسیں بحال ہوئی کہ اس کی بیٹی کم سے کم زندہ تو ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں جانتی تھی کہ اصل معاملہ کیا پیش آیا۔ اپنے شوہر کے کہنے پر اس نے سجل کو کال کی کہ تمہارے باپ کی طبیعت خراب ہے، جلدی سے گھر واپس آؤ۔ سجل نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنا مختصر سا سامان پیک کیا اور اپنے باپ کی طرف سے یہ خبر سن کر گاؤں کی طرف دوڑی چلی آئی، لیکن وہ جیسے ہی گھر کی دہلیز پر پہنچی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کا باپ اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں لال تھی۔ سجل جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، شکور اپنی جگہ سے اٹھا، ایک زوردار تھپڑ بیٹی کے منہ پر مارا، پھر اس سے کہا کہ تمہیں اپنے باپ کی عزت کا کوئی خیال نہیں۔ سجل کہنے لگی، ابا آپ مجھے کیوں مار رہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس پر شکور نے کہا کہ میں نے تمہیں ہوٹل میں ایک لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا تھا، دل میں تو یہی آیا تھا کہ ادھر ہی تمہاری جان سے مار ڈالوں، لیکن پھر مجھے اپنی عزت کا احساس تھا۔ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے ان دوستوں کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا جو 25 برس بعد مجھ سے مل رہے تھے۔ ان کے سامنے اپنی عزت کا تماشا نہیں بتانا چاہتا تھا۔ سجل سمجھ چکی تھی کہ ابا نے مجھے ہوٹل میں دیکھ لیا، لہٰذا اب اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ اس کی بولتی بند ہو چکی تھی، جبکہ کوثر کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا اس کی بیٹی نے کیا کیا۔ کوثر کا بازو پکڑا اور اسے کمرے میں لے گئی اور رو رو کر بیٹی کے سامنے یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے پیار میں کون سی کمی رہ گئی؟ ہم نے تمہیں بے پناہ چاہا لیکن تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ شکور نے بیوی سے کہا کہ اب یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ ادھر کمرے میں رہے گی جب تک اس کے رشتے کا بندوبست نہیں کرتا۔ میں جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسے گھر سے دفع ہو جائے۔ خواب میرے بھی ٹوٹے ہیں، لیکن اب یہ بھول جائے کہ یہ ڈاکٹر بنے گی یا شہر میں تعلیم مزید حاصل کرے گی، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ شکور اس دروازے کو بند کیا اور دروازے کے باہر تالا لگا دیا۔ شکور گھر سے باہر جانے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ رشتے کروانے والی کسی مؤسس سے بات کرتا ہوں تاکہ وہ کہیں کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈ کر میرے پاس آئے اور جلدی سے اس کی شادی کروں تاکہ تھوڑی بہت عزت جو رہ گئی ہے وہ بھی نیلام نہ ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا تو کھڑکی سے سجل کی صدائیں بلند ہوئی۔ وہ اپنے باپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ ایسا میرے ساتھ نہیں کر سکتے، اگر خود سے جدا کرنا ہے تو مجھے لا تلقی کر دے اور مجھے اپنے دادا کی حویلی جانے دے۔ سجل کے دادا کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن حویلی ویران پڑی تھی اور سجل اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھی
کہ وہ شکور اور کوثر کی سگی اولاد نہیں، کیونکہ ایک بار اس دونوں کی بات سن لی تھی۔ وہ سجل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور باتوں سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے سگے ماں باپ نہیں ہیں۔ بیٹی کی بات سن کر شکور صاحب واپس تالا کھولا، اس کے بعد دروازہ کھول کر بیٹی سے کہا، ٹھیک ہے پھر یہاں سے دفع ہو جاؤ، جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، لیکن مڑ کر اس گھر میں داخل نہیں ہونا، کیونکہ میں تمہیں مکمل طور پر اپنے آپ سے لا تعلق کرتا ہوں۔ کوثر کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ عورت تھی سجل کو اس نے بچپن میں پالا تھا۔ وہ شوہر کے سامنے کچھ کہہ نہ پائی اور پھر سجل وہاں سے واپس روانہ ہوئی۔ حویلی جانے کی بجائے وہ واپس لاہور آئی اور آتے ہی ارسلان کو فون کیا کہ وہی ہوا جو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تم سے بار بار کہہ رہی تھی کہ نکاح کر لیتی ہے، مگر تم نے میری بات پر عمل نہ کیا۔ ابا نے تیرے ساتھ مجھے ہوٹل میں دیکھ لیا اور اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ رہی ہوں۔ ڈاکٹر بننا میرا سپنا تھا، لیکن تجھ سے شادی کرنا اس سے بھی بڑا سپنا تھا۔ اگر آپ نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو میں خود کو آگ لگا لوں گی۔ ارسلان نے یہ سنا تو پریشان ہوا۔ اس نے سجل کو تسلی دی اور کہا کہ ہم کل ہی نکاح کر لیں گے۔ اب تمہاری والدین بھی تم سے جدا ہو چکے ہیں، لہٰذا تم اپنے گھر سے رخصت نہیں ہوگی۔ مجبور اب ہمیں خفیہ نکاح کرنا پڑے گا اور پھر میں اپنے والدین کو بتاؤں گا۔ اس خفیہ نکاح کی مجبوری بھی بتاؤں گا۔ ارسلان نے سجل سے نکاح کر لیا، پھر اس کے بعد تقریباً 2 مہینے تک اس نے اپنے والدین سے یہ بات چھپائی۔ تقریباً 2 مہینے بعد اس نے اپنے والد سے بات کی، اسے بتایا کہ میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا اور پھر مجبوری بھی بتائی کہ آپ لوگوں سے مجھے چھپانا پڑا۔ ارسلان کے والدین جیسے ہی یہ خبر سن تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی کوئی خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا تھا اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس حالت میں ان کے بیٹے کی شادی ہو، وہ چھپ کر کسی لڑکی سے نکاح کر لے۔ ماں نے صاف صاف یہی کہا کہ وہ لڑکی اس گھر میں تو کم سے کم نہیں آئے گی۔ ہاں البتہ اگر تم چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، پہلے بھی تو ہمیں چھوڑ ہی دیا ہے، کیونکہ اپنے والدین کو یہ بتانا گوارا نہیں کیا کہ تم کسی سے محبت کرتے ہو، پھر اسے نکاح بھی کر لیا۔ ارسلان نے بھی اپنی ماں سے یہی کہا کہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ ہمیں لا تعلق کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، میں کبھی بھی اپنے آپ کو ختم کر دوں گا۔ حالانکہ وہ بہت غصے میں تھا، لیکن ارسلان سے محبت بھی بہت کرتے۔ اس کے بیٹے سے غلطی ہوئی تھی وہ جانتے تھے، لیکن وہ اپنے بیٹے سے دور نہیں رہ سکتے۔ یہ تو صرف وقتی غصہ تھا اور پھر وہ مان کر سجل کو انہوں نے اپنی بہو تسلیم کیا اور ارسلان سجل کو لے کر اپنے گھر آیا۔ کافی خوش تھے کہ وہ بے گھر نہیں ہوئی اور مشکل کی اس گھڑی میں ارسلان نے اس کا ساتھ دیا۔ حالانکہ اس کے باپ نے اس سے چھوڑ دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں ایک اور قیامت برپا ہونے والی ہے۔ شادی سے پہلے جس ہوٹل میں انہوں نے رات گزاری، اس ہوٹل کا مالک ملک چھوڑ کر جا چکا تھا، کیونکہ ہوٹلز کے تمام کمروں میں خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے اور جو جوڑے وہاں رات گزارتے ساری ریکارڈنگ منظر عام پر آ چکی تھی۔ سجل اور ارسلان کی ویڈیوز بھی تقریباً آدھا شہر دے چکا تھا اور یہ خبر ارسلان پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑی۔ اس کے باپ نے بھی اس سے یہی کہا کہ بیٹا تمہاری ضد کے سامنے ہم ہار چکے ہیں، اتنی بڑی غلطی کرنے کے باوجود ہم نے تجھے اور تمہاری بیوی کو معاف کر دیا اور اس گھر میں جگہ دی، لیکن اب خود بتاؤ ہماری فیملی کا تماشا بنے گا، ہماری اس معاشرے میں کیا عزت رہ جائے گی؟ تمہاری اور سجل کی ویڈیوز ہمارے مخالف ہمیں دکھائیں گے اور ہمارا دل جلائیں گے۔ آپ خود سوچو یہ رشتہ برقرار رہ سکتا ہے؟ ارسلان کافی حد تک سمجھ چکا تھا۔ اس نے سجل کو طلاق دی اور کہا کہ ہمارا شاید تعلق یہاں تک ہی تھا۔ سجل اس گھر سے نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے دھکے دے کر سجل کو گھر سے نکال دیا اور وہ شہر کی سڑکوں پر در بدر پھر رہی تھی۔ تلیم کو اس نے پہلے ہی خیر بات کہہ دیا تھا۔ ان حالات میں اسے سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہاں جاؤں، والدین کے پاس بھی نہیں جا سکتی، بلکہ اس علاقے میں تو میں جا بھی نہیں سکتی، اور اس شہر میں میرا کون ہے؟ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنی روم میٹ کی یاد آئی
اس نے شگفتہ کا نمبر ملایا۔ شگفتہ کو اس بات کا افسوس ہوا کہ ارسلان نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی تھی۔ شگفتہ نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی، لیکن یہی کہا کہ میں زیادہ عرصہ تمہیں گھر میں نہیں رکھ سکتی کیونکہ میرے شوہر کو یہ بات بالکل نہیں پسند۔ ایک اجنبی لڑکی یہاں رہے، تمہیں جلدی سے اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کرنا پڑے گا۔ سجل بھی اپنی دوست شگفتہ سے یہی کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنا بندوبست کر لوں گی، بس کچھ دنوں میں سمجھ جاؤں، مجھے اب تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں۔ اس نے تمام سکولز میں اپلائی کرنا شروع کیا تاکہ اسے کہیں اکیڈمی میں ٹیوشن وغیرہ مل جائے۔ اب باقاعدہ اس نے نقاب پہننا شروع کر دیا تھا تاکہ کوئی اس کی شناخت نہ کر پائے۔ وہ اس ظالم زمانے سے اپنی شناخت چھپانا چاہتی تھی جو عورت کو نوچ کھانے کے لیے تیار رہتے۔ اسے ایک اسکول کی طرف سے ٹیچنگ کی آفر ہوئی، وہ اسکول میں پڑھانے لگی، مگر اب وہ شگفتہ کے گھر میں ہی رہتی۔ تقریباً 2 مہینے تک اس نے شگفتہ کے گھر قیام کیا، اور ایک دن وہ اسکول پڑھانے کے لیے جا رہی تھی تو اس نے شگفتہ اور اس کے شوہر کی گفتگو سن لی۔ شگفتہ کا شوہر اس سے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ عورت کب تک ہمارے گھر میں رہے گی، کہ آج کل حالات کافی خراب ہے، اس وجہ سے ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں اور ہماری بدنامی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، پورا شہر اسے پہچانتا ہے۔ جب سجل نے یہ سنا تو پھر شگفتہ کے گھر سے روانہ ہوئی اور پرنسپل صاحب سے یہی کہا کہ اگر آپ مجھے اسی اسکول میں رہائش دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، میرے پاس رہائش کا مسئلہ ہے۔ پرنسپل صاحب نے سجل کو اسی اسکول میں رہائش دے دی۔ وہ سارا دن بچوں کو پڑھاتی اور رات کو ادھر ہی رہتی۔ 2 ماہ کی تنخواہ